نماز کے بعد دعا سے قبل امام صاحب کے قریب بیٹھ کر اسلامی بھائی درس دیتے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں وہ اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اسپیکر یا بغیر اسپیکر کے درس دیا جا سکتا ہے؟ اس میں نے عرض کیا نا کہ محراب کے سامنے درس دینا نہیں ہے، کسی جگہ کو مخصوص کر دیا جائے، صحن میں یا مسجد کے کسی کونے میں، وہاں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جب ترکیب بن جائے گی نا کہ بھئی یہ مخصوص ہے درس فلاں نماز کے بعد اس جگہ پر ہوتا ہے، تو جو درس دینے سننے کے شائقین ہیں وہ وہاں خود ہی پہنچ جائیں گے۔ اور خیر خواہ کی ترکیب بھی عرض کی ہوئی ہے، 2 خیر خواہ ہوں تو وہ اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے وہاں لے آئے، درس دیجیے اور بغیر مائک کے دیجیے۔ مائک تو بہت ضروری ہو، جب جیسے کہ یہاں پر محراب کے پاس دیا جاتا ہے فیضان سنت میں آج کل، وہ بھی ضرورتاً کہ مدنی چینل پر ریلے ہوتا ہے اور اسلامی بھائی بھی کثیر ہوتے ہیں اور مائک کی آواز بھی مدنی چینل والوں کو پہنچانی ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ یوں ترکیب کی جاتی ہے، لیکن اس کی آواز جو ہے بالکل ہلکی ہونی چاہیے۔ اور اگر لوگوں کو نمازیوں کو اب بھی تکلیف ہوتی ہے تو نمازیوں کی تکلیف کا پہلے خیال رکھا جائے گا۔ مدنی چینل ثانوی حیثیت ہے، مدنی چینل پر چلانا ہم پر واجب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نمازیوں کو تکلیف سے بچانا یہ جبکہ ہم سے ممکن ہے، یہ تو یہ واجب ہے، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا واجب ہے، جس کا بس چلتا ہے۔ اس لیے پھر وہ مائک ان کو دیا جائے، وہ جو جیب میں رکھنے کا مائک ہے، کالر مائک، اس کا سیل والا، اس کی آواز اتنی گونجدار نہیں ہوتی۔ ہاں، تو یہ نیچے جو درس ہوتا ہے یہ پتہ نہیں اس مائک پر، شاید اس مائک پر دیتے ہیں۔ یعنی اگر مسجد میں اتنے اسلامی بھائی ہیں کہ بغیر مسجد کے مائک استعمال کیے ان تک آواز پہنچ سکتی ہے، تو بغیر مائک کے وہ درس دے دیں، ان کے کالر مائک لگا ہوگا جو مدنی چینل کے لیے کافی ہے۔ ہاں، تو بس یہی صورت کریں، کیونکہ یہاں تھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، میں درس میں دیکھتا ہوں باقی بیچارے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں یا سو جاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں 2 پھر پتہ نہیں بھول جاتے ہیں کیا ہے، یا وعدہ نہ وعدہ، ارادہ نہ ارادہ، نیت نہ نیت، یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں مطلب، تو وہ بیچارے سو جاتے ہیں، یا نہیں بیچاروں کو نیند چڑھتی ہوگی، نیند زندگی اس طرح ہو سکتا ہے گزری ہو بیچاروں کی، مگر اب تو جاگنے کا ٹائم ہے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو جو گناہوں بھری زندگی گزار کر قبر میں جائے گا معاذ اللہ، جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوئے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ حشر تک سویا رہے گا خاک کے سائے تلے، یعنی آرام سے سوئے گا، یعنی قبر میں چھپا رہے گا، نظر نہیں آئے گا وہاں، تو اللہ نہ کرے پھر عذاب ہوا تو نیند کہاں گی، نیند کیسے، اللہ نہ، اللہ بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔